نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر قرآن کریم کی آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین جو کہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس کی کچھ تفسیر اور ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور جو ہے آپ سب ہمارے آج کی اس لیکچر کو پورا سنیے اور اس پر سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ مجھ گناہگار کو بھی کچھ ثواب مل جائے گا اگر آپ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان کا ہے، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر الحمدللہ، صرف اتنی سی بات، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہم جب کوئی اچھا کام ہمارا ہو جاتا یا کچھ بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے سب تعریفیں اس ذات کے لیے، اس جلال ذات کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سب خوبیاں، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ آئیے حمد کا اور شکر کا میں آپ کو کچھ تعریف بتاتا چلوں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کو حمد بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کچھ فضائل احادیث مبارکہ سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے، وہ کچھ پیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ
दो हरफ है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए। हम कुछ तो हमारे माशरे में ऐसे भी हैं कि जो कुछ मिले या मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना गवारा नहीं करते। क्यों? तुम्हारे ईमान में कमजोरी, तुम अल्लाह की शुक्र अदा नहीं कर सकते, अल्लाह की हम्द नहीं कर सकते, तुम्हारे ईमान में कमजोरी। रब तुम्हें जो नेमत देता है तुम उस पर भी रब का शुक्र ना अदा करो तो तुम कैसे मोमिन हो? फिर एक और हदीस मुबारका, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो ये हम्द अल्लाह ताला के नजदीक उस दी गई नेमत से ज्यादा अफजल है। हज़रत अनस बिन मालिक ने इस चीज के रावी हैं इस हदीस के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब बंदा अल्लाह की नेमत मिलने पर रब का शुक्र अदा करता है तो वो रब के हां उस चीज से भी अफजल उसका शुक्र अदा करना होता है। हमारे माशरे में देखे जाएं तो बहुत सी ऐसी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की लेकिन हम उस पर शुक्र ही नहीं अदा करते। मैं इधर आपको आज का पहला लेक्चर दे रहा हूं, ये लेक्चर मैं खुद नहीं बैठा, खुद नहीं देने लगा, ये मुझे रब की तौफीक से मिली है जगह, जिधर बैठ के मैं अपने अल्लाह की, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हम्द बयान कर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर एक ऐसी हस्ती हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। एक हदीस पाक याद आ गई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर फरमाने लगे, ऐ जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल कहने लगे, या रसूलल्लाह उम्र का तो तकाजा नहीं, लेकिन एक सितारा जो 70,000 साल बाद निकलता है, सारी दुनिया के बनने से पहले भी वो सितारा मैंने 72,000 मरतबा देखा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस के लफ्जों पे गौर करिएगा, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब्बे कायनात की इज्जत की कसम वो चमकने वाला सितारा मैं था। फिर हम्द के मुतल्लिक कुछ शरई अहकाम भी आपकी नजर करूं, क्योंकि मेरा ये पहला लेक्चर है, शायद आपको पसंद आए ना आए, लेकिन रब की हिम्मत तो मैं आपको बता रहा हूं ना। हाँ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, पहले अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अल्लाह उस ज़ाते आला का अजमत वाला नाम है जो तमाम कमाल वाली सिफतों की जामे है। और बाद मुफस्सिरीन कराम ने इस लफ्ज के मानी भी बयान किए, जैसे इसका एक माना है इबादत का मुस्तहिक, दूसरा माना है वो जात जिसकी मार्फत में अक्लें हैरान है, तीसरा माना वो जात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, और चौथा माना वो जात के मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाती है। हम रब का शुक्र अदा करते हैं, रब से मदद तलब करते हैं, लेकिन रब से आफियत की दुआ नहीं मांगते। अल्लाह से आफियत की दुआ मांगो, अल्लाह से तौफीक मांगो कि रब तुम्हें सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। और जो हदीस रसूल है, तहज्जुद पढ़ने वाला जब सिद्के दिल से तहज्जुद के नवाफिल पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर, कुरान पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देखकर मुस्कुराता है। फिर आगे फरमाया रब्बिल आलमीन, जो सारे जहान वालों का मालिक है। रब्बी अल आलमीन, रब्बिल आलमीन मिलाकर पढ़ा गया। लफ्ज रब के मानी है जैसे सैयद, सैयद कहते हैं सरदार को, मालिक, माबूद,
ثابت مسلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ یہ بات ایک مسئلہ سن لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں کو عالم کہتے ہیں، عالم، اور ان میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اور اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، تمام مخلوقوں میں اشرف بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان۔ الرحمن کا معنی ہے بہت مہربان، وہ اللہ جس کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم نماز میں، 5 وقت نماز میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کبھی اس نیت سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حمد سے، اللہ تعالیٰ اپنی اس حمد سے جو ہم حمد اللہ کی کر رہے ہیں، اس حمد کو اتنے احسن طریقے سے کریں کہ ہماری حمد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والا، وہ ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ الرحمن رحم فرمانے والا اور الرحیم رحمت فرمانے والا۔ رب کی رحمت ہو رہی ہے ہم پہ اور ہم رب کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے اور جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہم سے رب نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، ایک ہی مطالبہ ہے، وہ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، استطاعت ہو تو حج بھی کرو، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرو۔ پھر ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعزاز کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے، نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رب العالمین کے بعد اپنے 2 صاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اسے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا کیا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے 2 صاف رحمان رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیبت اور ترغیب دونوں کا بیان ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے ترغیب ہے، یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس جلال ذات کے لیے، الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا اور رحمت کرنے والا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب
عذاب العلیم، ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ توبہ قبول کرنے والا، ہاں توبہ کہتے ہیں گناہ کیا، اس پر شرمندگی کی، رب کے آگے گڑ گڑائے تو پکی توبہ کر لی کہ آئندہ یہ گناہ سرزد نہیں کریں گے۔ لیکن اگر تم نے صدقے دل سے توبہ کی تو رب تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا سخت عذاب دینے والا، بے شک اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جی کہ اللہ کو ہماری پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے اور ہم جو ہے جی سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ بے شک وہ رب رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس رب نے فرمایا ہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جنت میں ضرور جائے گا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ اللہ نے سزا بیان کی کہ جب تم دوزخ میں جاؤ گے تمہارا کھانا کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی اور تمہارا پانی زخموں سے نکلی ہوئی کھولتی ہوئی پیپ ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جلال اس لیے آیا کہ ہم رب کی حمد بیان کر رہے ہیں اور ہم رب کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امیدی نہ ہوتی، کوئی نا امیدی نہ ہوتی۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ فرما کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر مومن جان لیتا کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ ہاں اگر کافر جان لیتے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ اس جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ کافروں کو پتا چلے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور یہاں پر شرعی حکم آ گیا، یہ آپ کو دینا لازمی سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جاتا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی رحیم فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ کے بعد حضور کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور جو تمہارے پاس تشریف لے آئے تم ان کے بارے میں کچھ خیالات ظاہر کرو، تم ان کے بارے میں کچھ بکواسات کرو، تم ان کے بارے میں کچھ بھی کہو، لیکن وہ تمہارا کہنا بھاری پڑے گا تم پر ہی۔
لیکن ہمارا ایک عقیدہ ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا ہمارا بیڑا پار ہے۔ یا رسول اللہ کہنے کا شرعی حکم تو نہیں، خیر اس میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں مسئلہ پڑھ کے آپ کو بیان کروں کہ سنا نہیں، مسئلہ میں نے خود پڑھا کہ حضور کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود حضور کو یا کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول۔ اللہ جب خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکار رہا ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یا کہنا جائز نہیں؟ ہاں یا کہنا بھی جائز ہے، کوئی حرام نہیں، کیونکہ ہمارے رب نے اس بات کو، اس سے حضور کو مخاطب کیا، فرمایا چادر اوڑھ کر سونے والے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہستی ہے کہ حضور کی وصال ظاہری سے پہلے حضور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور فرمانے لگے میری طبیعت بہت ناساز ہے۔ کیا فرمایا؟ بہت ناساز ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیسی طبیعت ہے؟ تو پھر حضور نے وہی جواب دیا آج طبیعت ناساز ہے۔ تیسرے دن پھر حاضر ہوئے تو کہنے لگے آج طبیعت ناساز ہے۔ پھر چوتھے دن جب دوبارہ آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہوں۔ تو جبرائیل جب آئے تو اپنے ساتھ ایک لاکھ فرشتوں کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو لے کر آئے، اور جس فرشتوں کے سردار کو لے کر آئے وہ جتنے فرشتوں کے سردار تھے وہ سارے فرشتے بھی ایک لاکھ فرشتوں کے سردار تھے۔ میرے نبی کی شان دیکھو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بتا کے کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کی تعظیم و عظمت کی بدولت بھیجا ہے، آپ کی تعظیم کے لیے بھیجا ہے، نہ آج سے پہلے میں کبھی کسی کے پاس گیا ہوں نہ کبھی کسی کے پاس جاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کی شان ہے، آپ رب کے محبوب ہیں۔ پھر حضور فرمانے لگے جی، تو کہنے لگے جی آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ واہ، حضور کی شان دیکھو کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے، آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ کہنے لگے جو حضور کہیں ان کی اطاعت کرنا، جو حضور کہیں ان کی اطاعت کرنا۔ تو حضور نے فرمایا چل کے دیر کا دیے۔ جب فرشتہ حضور کی وصال ظاہری یعنی کہ حضور کی روح کو لے کے چلا گیا، وہ بھی پوچھ کے گیا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا جی سونے نہ میں کبھی کسی پاس گیا ہوں تو نہ کبھی کسی کے پاس جاؤں گا، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ حضور کی صفات رکھی۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا میں نے آپ کے سامنے کچھ تفسیر پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر اگلے ہفتے یعنی کہ اگلے سوموار کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج لیکچر دیا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اگلے سوموار کو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آپ کو لیکچر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ لیکچر دے پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، اور جو میں نے سنا آپ کو سنایا، پڑھا آپ کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب